باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہم سورۃ الانفال الدرس الاول با آیات 11 تا 19 میں پہلی دو آیات کی وضاحت کریں گے اور ان آیات سے لی گئی سوال کے مطابق آپ عزیز طالب علموں کو بتائیں گے۔ جیسے آپ کو علم ہے، پچھلے درس میں 10 کلمات اور تراکیب دیے گئے تھے۔ اس درس میں بھی 11 کلمات اور تراکیب دیے گئے ہیں۔ آپ سب پہلے ان کلمات اور تراکیب کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے یا وہ طاری کر دیتا ہے۔ النعاس، اونگ یا غنودگی۔ اونگ یا غنودگی سے مراد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جانا ہے۔ ایک نیند ہے اور ایک اونگ ہے۔ نیند موت کی دوسری صورت ہے، جبکہ اونگ یا غنودگی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جانے کو کہا جاتا ہے۔ رجز الشیطان، شیطان کی نجاست۔ شیطان کی نجاست سے مراد شیطان کی گندگی۔ شیطان کی نجاست سے کیا مراد ہے؟ شیطانی وسوسے مراد ہے۔ شیطان کے پاس صرف ایک طاقت ہے، وہ وسوسہ ڈالنے کی طاقت ہے۔ الاعناق، عنق کی جمع ہے، مراد گردن۔ بنانے، پور یا جوڑ جوائنٹس۔ زحفاً، لشکر کشی کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، گروپ کی صورت میں۔ متحرفاً للقتال، جنگی چال کے طور پر۔ کئی قسم کی جنگی چالیں چلائی جاتی ہے دوران جنگ۔ مجاہد چھپ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو کر اچانک پھر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کئی صورتیں ہیں۔ متحیزاً الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ متحیز مینز کنیکٹ۔ فئۃ، گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں۔ الی کی طرف ٹو انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ رمیتا، تو نے پھینکا۔ رما پھینکنے کو کہا جاتا ہے۔ رمی جمرات، حج کے دوران بھی شیاطین کے کنکریوں کے مارنے کے عمل کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ جمرات جمرے کی جمع، شیاطین۔ رمیتا، تو نے پھینک۔ لیبلیا، تاکہ وہ آزمائے۔ موہن، کمزور کرنے والا۔ اس درس کے تمارین مینز مشق میں پہلا سوال غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ یہ انعامات اس درس کے آیات نمبر 11، 12 اور 13 میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس غزوے کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ جس طرح اس کے نام سے پتہ چلتا ہے بدر، تو یہ مقام بدر پر لڑا گیا تھا، جبکہ دوسرا نام یوم الفرقان، یوم کے معنی دن اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا، یعنی اس دن کو فرق کرنے والا دن کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دن تک کفار اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، بلکہ
موجود دنیا بھی ان کو حق پر سمجھتی تھی، کیونکہ ان کا بت پرستی کا دین ہزاروں سال پرانا دین تھا۔ جبکہ اس دن اس بات کی وضاحت ہو گئی، یہ فرق واضح ہو گیا کہ حق کون سا دین ہے اور باطل کون سا مذہب ہے۔ چونکہ دنیا کو عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا کہ دین صرف دین اسلام ہے جو حق دین ہے، وہ اس دن اس کی وضاحت دنیا تک ہو گئی، اس وجہ سے اس کا نام یوم الفرقان بھی ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313، جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے اوپر تھی۔ اس غزوے کو اگر ظاہری اسباب کی نسبت دیکھا جائے تو یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے جیتنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور کرامات کی وجہ سے یہ غزوہ مسلمان جیت گئے تھے، اور کفار کو عبرتناک شکست ہو گئی تھی، جس میں کفار کے 70 کفار مردار ہوئے، جس میں زیادہ تر سرداران قریش، جن میں ابو جہل، لعین، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو البختری بن ہشام وغیرہ وغیرہ شامل تھے، جبکہ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس غزوے میں جو انعامات اس سبق کی روح سے کیے گئے وہ صرف 3 ہیں، لیکن انعامات صرف 3 نہیں بلکہ زیادہ ہیں، جو اور آگے درسوں میں انشاءاللہ آئیں گے۔ اس درس کے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ یغشیکم النعاس، اس جب یغشی طاری کر دی تم پر، النعاس اونگ، یہاں نعاس سے مراد نیند لی گئی ہے، جبکہ نعاس کے لفظی معنی اونگ یا غنودگی ہے۔ آپ کلمات اور تراکیب میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اصطلاحی میننگ نیند لی گئی ہے۔ ہم نے تم پر نیند طاری کر دی۔ اونگ بھی آئی تھی، لیکن اونگ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی بشارت دی تھی کہ تم لوگ فکر مت کرو، کفار تعداد میں بھی کم ہے، تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اللہ انشاءاللہ تمہاری حمایت اور نصرت فرمائے گا، اور جنگ، یہ غزوہ انشاءاللہ تم ہی جیتو گے۔ امنۃ منہ، امن سکون کو کہتے ہیں، تسکین کو، راحت کو، منہ اس سے۔ اب اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر نیند طاری کر دی تسکین کے لیے۔ پہلا انعام اونگ یا غنودگی ہوگی، یعنی نیند طاری ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو امن اور سکون، تسکین کیسے ملا؟ میدان بدر مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ 313 مسلمان تقریباً 70 اونٹوں کی مدد سے یہ فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا۔ جب صحابہ کرام میدان بدر پہنچے
تو کافی تک چکے تھے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میٹھی نیند سلا دیا تھا، اس لیے کہ جب صبح صحابہ کرام اٹھے تو جنگ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو۔ دوسرا انعام وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، وَيُنَزِّلُ اور نازل کر دیا، اتار دیا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، پانی سے مراد یہاں بارش ہے، لفظی میننگ بارش کی مطرن ہے، مطرن بارش کو کہتے ہیں، یہاں ماء سے مراد بارش ہے۔ ہم نے تم پر باران رحمت برسا دی، وہ باران، وہ بارش جو مسلمانوں کے لیے رحمت اور کفار کے لیے زحمت بن گئی تھی۔ اس بارش نے مسلمانوں کو کئی فائدے پہنچائے۔ پہلا فائدہ اللہ اسی آیت میں آگے بیان فرما رہا ہے، لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ، لِيُطَهِّرُكُمْ کہ تم کو پاک کر دے ہم اس سے، بھی اس سے، کس سے؟ اس بارش سے۔ کیا مراد؟ مراد یہ کہ مسلمانوں کو وضو اور غسل کے لیے پانی مل گئے۔ وَيُذْهِبَ اور دور کر دی، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطانی نجاست، شیطانی نجاست سے مراد وہ شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان مسلمانوں کے دل میں ڈال رہا تھا کہ تم کیسے مومنین ہو جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ آئے ہو، پھر بھی تیمم کر کر کے عبادات کر رہے ہو، اللہ نے تو تمہارے لیے پانی کا بندوبست بھی نہیں فرمایا ہے۔ جب خوب بارش برسی، مسلمانوں نے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے حوضوں میں پانی جمع کیا، اس سے صفائی حاصل کی، تو اس سے وہ شیطانی وسوسے خود بخود دور ہو گئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو جب وسوسے نکل گئے، دلوں میں مضبوطی خود بخود پیدا ہو گئی۔ وَيُثَبِّتَ اور جما دیے، بھی اس سے، الاقدام تمہارے پاؤں، اقدام قدم کی جمع ہے، مراد پاؤں ہے، یعنی ہم نے اس سے تمہارے قدموں کو جما دیا۔ کیا مراد؟ مطلب یہ کہ مسلمانوں کا جو علاقہ تھا وہ ریتیلا تھا، جب اس پر خوب پانی برسی، خوب پانی برسا، خوب بارش برسی تو وہ فرش کی مانند مضبوط ہو گیا، اور جو کفار کا علاقہ تھا وہ سوئلی تھا، وہ مٹی والا تھا، جب اس پر خوب پانی برسا، بارش برسی تو وہ کیچڑ بن گیا، پھسلن ہو گئی، کفار کو چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مسلمانوں کے لیے فرش کی مانند مضبوط میدان بنا دیا۔ باران رحمت کے یہ 4 فوائد اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے۔ اگلا انعام، اس جب یوں ہی فرما رہا تھا رب کا تیرا رب الی الملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا بس تم ثابت قدم رکھو، الذین آمنوا مومنوں کو، ساالقی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا کافر لوگوں کے دلوں میں، الرعب روب، کس بات کا روب؟ مارنے کا، مارے جانے کا روب، خوف۔ فَاضْرِبُوا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، فَاضْرِبُوا کہ مارو، ضرب لگاؤ، فوق الاعناق ان کے گردنوں پر، وَاضْرِبُوا اور مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر ایک جوڑ پر،
بنان بھی آپ نے کلمات اور تراکیب میں پڑھا، جوڑ جوڑ، پور پور۔ آنا کی بھی آپ نے پڑھا کلمات اور تراکیب میں، گردنیں۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان کافروں کو ان کے گردنوں پر مارو، جب گردن مارو کافر ختم، ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، جب جوائنٹس پر مارو گے تو اگلا حصہ خود بخود ناکارہ اور بیکارہ ہو جائے گا۔ تو ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 3 انعامات فرمائے: اونگ اور غنودگی، باران رحمت اور ملائکہ کی آمد۔ اس غزوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اس غزوے کو بآسانی جیت گئے۔